دو سجدوں کے درمیان نماز میں دعا پڑھی جا سکتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. ایک قاری صاحب نے بتایا پڑھنے کا. جی ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، امام ہیں تو آپ نہ پڑھیں، کیونکہ امام کو نماز خفیف پڑھانی چاہیے، یہ حدیث ہے. آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، علیحدہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے. حضرت عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں، اس بارے میں وضاحت. بھائی آپ کی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے فوری بعد تہجد پڑھ لیں تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام آپ کا لکھا جائے گا کہ نوافل آپ کے شمار ہوں گے. لیکن تہجد کے لفظ کا معنی یہ نہیں ہے. تہجد حج ادا سے نکلا، اس کا معنی ہے نیند کو چھوڑ کے نماز پڑھنا. کم از کم آپ کوئی 2 4 5 گھنٹے سو جائیں، اس کے بعد آپ اٹھ جائیں. یہ نہیں ہے ہمارے والے کہتے ہیں 12 بجے کے بعد تہجد ہے، یوں نہیں ہے. یہ شریعت میں 12 اور 1 کا لفظ نہیں لکھا ہوا، بس آپ صبح کے داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں. یعنی اول وقت میں تو آپ سوئیں گے نا، اب تو سو کر اٹھیں، اصل تہجد یہ ہے. اور اگر آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے تو پھر عشاء کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ رب کریم تہجد بنا دیں گے. اللہ کے ہاں کوئی چیز کی بعید نہیں ہے، لیکن آنکھ کھلنے کی دعا ضرور کر لیا کریں. دیکھو ماشاءاللہ کیسا تعمیری سوال ہے، ایسے سوال مزہ بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر، جو بندہ دین سیکھنے کے لیے سوال کرے. ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں حیات ممات مولویوں کا کام ہے، ہم جس کو مانیں، جس کے پاس جائیں، حیات ممات سے کیا لینا. میرے بھائی میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، یہ حیات ممات کا لفظ یہ عقیدہ حیات النبی کی توہین ہے. لفظ یہ نہ بولا کریں. حیات ممات کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ حیات النبی. یہ لوگ جو حیات ممات کا لفظ کہتے ہیں نا، یا تو ناواقف ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، اور یا وہ اس عقیدے کی اہمیت کو گرانا چاہتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی یوں کہے ختم جاری کیا ہے اور وہ ختم نبوت نہ کہے، عقیدہ ختم نبوت نہ کہے، ختم کہے اور جاری کہے. جاری مرزائی مانتے ہیں، ختم مسلمان، ختم جاری کے چکر میں ہو، تو ہم نہیں کہیں گے کہ تو ختم نبوت کی اہمیت کو گرا رہا ہے. تو اس طرح حیات ممات کا لفظ بول کے آپ عقیدہ حیات النبی کے لفظ کی اہمیت کو مت گرائیں. اور باقی یہ کام مولویوں کا ہے. بھائی عقیدہ صرف مولویوں کا ہوتا ہے، عقیدہ مولوی کا بھی ہے، غیر مولوی کا بھی ہے. عقیدہ حیات الانبیاء ہر اہل حق کا عقیدہ ہے، وہ مولوی ہے یا غیر مولوی ہے. باقی یہ بات کہ مولویوں کا کام ہے، یہ جان چھڑانے والے کام ہے. یہ اس طرح حاجی اور چاجی نہیں بن پائے گا، اس کے لیے پورے دلائل ہیں اور پوری ترتیب ہے. بھائی عقیدہ حیات الانبیاء قرآن کریم میں موجود ہے، عقیدہ حیات الانبیاء حضور کی حدیث میں موجود ہے، عقیدہ حیات الانبیاء صحابہ کے اجماع میں موجود ہے، عقیدہ حیات الانبیاء امت کے تمام فقہاء اس کے قائل ہیں. تو آپ ایسا نہ کر دیں کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ مولویوں کے کام ہے. مولویوں والی بات نہیں ہے، علماء سمجھاتے ہیں آپ کو. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں. بھائی لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ.
ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے اتنا گندا گانا توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے, وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک بس میں جا رہے تھے, سب ایک بس میں جا رہے تھے, ذرا دیندار تھے وہ, تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون ماتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی, ٹھیک ہے نا, کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں, توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ, تو سب نے کہا کہاں ہے سب نے کیا کہا, وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن دیکھ تو لیں, بولے بتایا یار کہاں, تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے, بہت محبت کرے گا تم سے, بہت زیادہ محبت, اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی, بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھائی یہ پیسے دو, اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس, بہت پریشان تھا, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے, کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے, ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یہی محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر, وہ جا کے سن لینا, پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا, ودود بے پناہ محبت کروں گا, بے پناہ محبت. اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا, بہت بہت نوازے گا, رزق کی فراوانی کر دے گا, رزق کے دروازے کھول دے گا, دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے, جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی, جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں, پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا, وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی, اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا, اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان, خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر, ایک ایک بات پر, وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی, پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو, کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے, تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا, وہ راحت نہ ہوتی, وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ 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 نہ,
गुनहगारों के लिए नहीं है। जो गुनाह से तौबा करने वाले हो उनके लिए है। हमारे यहाँ बाज़ खतीब अल्लाह की रहमत को ऐसे बयान करते हैं कि गुनहगार समझता है कि अल्लाह मुझसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि वो कबीरा अलानिया गुनाहों का मजमुआ होता है। वो आदमी गुनाहों से अल्लाह कभी भी मोहब्बत नहीं करते, तो गुनाहगार से कैसे मोहब्बत करेंगे? जो गुनाह से बचने की कोशिश में लग जाए, बेशक ना छूटे हो लेकिन बचना चाहता है, उससे भी अल्लाह मोहब्बत करते हैं। उलमा लिखते हैं गुनाह ना भी छूटे हो लेकिन छोड़ना चाह रहा है, लाइन पे आना चाह रहा है, तो अल्लाह उससे भी मोहब्बत करते हैं। उसको उसके लिए वसाइल पैदा करते हैं, असबाब के आ जाए। जो नहीं चाहता उससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह उसके लिए गफूर और रहीम नहीं है। इल्ला ये कि कानून ये है, अल्लाह अपनी रहमत से किसी को बख्श दे तो एक अलग बात है, कानून ये नहीं है। कानून ये है कि इन्ना, वो क्या है, अजीजुन ज़ुंतिकाम, गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, जो गुनाह कर रहे हैं अनकरीब पता चलेगा, अनकरीब पकड़े जाओगे, अनकरीब ठुकाई लगेगी। तो जिससे मोहब्बत होती है उससे ऐसे बातें की जाती हैं। आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको धमकियां देते हैं इस तरीके से। अल्लाह फरमाते हैं कि तमत्ताऊ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ मजे, इन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना जहन्नम की आग की तरफ है। हदीस में आता है कि मैं सबसे ज्यादा गैरतमंद और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। और अल्लाह की गैरत को उस वक्त जोश आता है जब कोई अल्लाह के हराम करदा कामों में से कोई काम करता है। ये कौन चीख रहा है भाई? इनको संभालें बच्चों को बाहर, क्या हो रहा है? ये पीछे लोग बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे इनको। तो अल्लाह को गैरत किस वक्त आती है? हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के हराम कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करता है। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है, फिर आप नाजायज की तरफ जा रहे हो। तो हदीस में ये नहीं आता कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह को उसको भी मोहब्बत का बड़ा जोश आता है। ना ना ना, फिर अल्लाह को गैरत आती है और अल्लाह की सिफत इंतकाम जोश में आती है। इसलिए भाई गुनाह करते हुए अल्लाह से डरा करो, अल्लाह की रहमत की उम्मीदें गुनाह करते हुए ना लगाया करो। ऐसा ना हो करने के दौरान कोई छत गिर जाए, जमीन फट जाए। बनी इसराइल ने गुनाह किया था ना, हफ्ते के दिन अल्लाह ने मना किया शिकार मत करो, उन्होंने कर लिया, तो क्या अल्लाह बड़ा गफूर रहीम? अल्लाह ने माफ कर दिया फौरन। रात को सोए हैं तो सुबह क्या हुआ है? बंदर और सूअर जैसी शक्लें बनी हुई थी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की मोहब्बतें हैं। गुनाह से बचने का इरादा नहीं करते तो फिर जहन्नम है, फिर जन्नत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? ये बातें कहते हुए मुझे भी डर लगता है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, तुम सब जमा हो जाओ, मैं 1/3 कुरान की तुम पे तिलावत करूँगा। सहाबा कराम जमा हो गए बहुत सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के चले गए। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, आपस में बातचीत की कि भाई अल्लाह के नबी ने तो हमसे क्या फरमाया था? 1/3 कुरान। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ने आसमान से कोई ख़बर दी थी कि नबी 1/3 कुरान पढ़ेंगे। नबी ने अपनी तरफ से ये काम नहीं किया होगा, लेकिन हम पर तो 1/3 कुरान नहीं पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि सूरह इखलास जो मैंने पढ़ी है ये 1/3 कुरान है। इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। अब उलमा ने इसके मतलब बयान किए कि 1/3 कुरान होने का मतलब क्या है। देखने में तो 1/3 कुरान नहीं है ना, लेकिन 1/3 कुरान का मतलब क्या है? तो इसके 2 मतलब बयान किए गए हैं। इसलिए उलमा कहते हैं जिसने 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ ली उसे 1 कुरान की तिलावत का सवाब मिलता है। समझ रहे? जिस शख्स ने 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी उसे 1 कुरान की तिलावत का सवाब। अब इस पर इश्काल होता है कि 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ के जब 1 कुरान की तिलावत का सवाब मिल रहा है तो अल्हम्दु से लेके वन्नास तक कुरान मजीद पढ़ने का फ़ायदा फिर क्या है? सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, जवाब कहाँ से समझ में आएगा? जिस कौम की समझ में सवाल ही नहीं आए उस कौम की समझ में आ गया सवाल? आपकी नहीं आया? भाई जब 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ने से 1 कुरान का, क्योंकि 1/3 है ना, 1/3 है, तो 3 दफ़ा पढ़ लेंगे तो 1 कुरान हो जाएगी। तो फिर अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ने की क्या ज़रूरत? शुक्र है समझ में आ गया। अच्छा, आवाज़ की वजह से नहीं आया था। तो
اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے ہیں، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم میں قرآن کی، پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے، وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے۔ لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت۔ سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے۔ سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں۔ پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں، اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی۔ تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیثی میں اس کا جب دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق، سورہ ناس افضل ما یتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذالک, میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے. وشتمنی عبدی, میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے. ولم یکن لہ ذالک, حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی, میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا, اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. کما بدأنی, جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو یہ مجھے جھٹلایا, حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے. یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں, نبی نے جو فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان. تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں, کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اور شتمنی عبدی, اور میرے بندے نے مجھے گالی دی. ولم یکن لہ ذالک, حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے, اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کیسے بھئی, اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا. تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا, اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا, تو اللہ کیا کہتے ہیں, یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے. اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں, کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں, تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو. تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں, اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے, حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے, کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے. تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں, اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے, اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں, تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک, کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں. یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے, بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے. تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اور کس چیز سے بنایا گیا ہے, کس چیز سے بنایا گیا, من الذهب ام من الفضة ام من النحاس, سونے کا بنا ہوا ہے, چاندی کا بنا ہوا ہے, یا پیتل کا بنا ہوا ہے. ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی, اللہ احد اللہ الصمد, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. جب ہم پلہ نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء, جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے, ماورا ہے, ہماری عقلوں سے بالا تر ہے. تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا, سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا, مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے, نسب کہ اس کا نسب کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے.
تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورت کے مضامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے ان کو تو کم از کم یہ سورت زبانی